سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور کا ہم نے پہلے لسٹ آپ کو سنا دی تھی، اب اسی سے ہم تھوڑا سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ نور کا تعارف تھوڑا سا کہ سورۃ نور جو ہے یہ مدنی ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 24واں ہے، اور اس کی آیات 64 ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کا ساتھ ساتھ آپ کو آیات اور رکوع کا نمبر بھی بتاتے رہیں گے۔ اور اس کی فضائل و برکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سورۃ نور بڑی فضیلت اور برکات کی حامل ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ اور عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ نور کی تلاوت کرے اور اسے جو بھی تلاوت کرے گا، اسے گزشتہ اور آئندہ تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی تعداد کے برابر 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ شیطانی وسوسوں کو اور برے خیالات اور گناہوں کی رغبت سے حفاظت کے لیے، ہر طرح کی ذہنی پریشانی سے نجات کے لیے سورۃ نور کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کی جائے۔ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو اس برکت سے اللہ تعالیٰ برے خیالات سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگ جائے، لوگ بلا وجہ اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے لگیں، تو وہ سورہ نور کی روزانہ کم از کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا اور لوگ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ اس سورت کے احکامات اور معارف کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ کے متعلق بحثیت مجموعی طور پر فرمایا، وہ اس سورت کے متعلق بطور خاص ارشاد فرمایا اور اس میں بیان کر دیا ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے کہ اس کے احکام بھی لازم کر دیے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم ابھی آگے چل کے مزید بتائیں گے۔ تو اس صورت کے مضمون میں عورت کا جو وہ خاص اس میں ذکر بھی آیا ہے، یعنی عورت کے ساتھ متعلق اس کے اندر چیزیں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، کیونکہ معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے ہی بنتا ہے اور معاشرہ کی اصلاح انہی کی اصلاح سے بنتی ہے۔ تو اس لیے اجتماعی طور پر ان قوانین کا بیان ہوا ہے جن سے معاشرہ سنورتا ہے، اور ان امور پر سختی سے حدود عائد کی گئی ہیں جن سے خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ قوانین قدرت کو جو ہے وہ لوگ توڑتے ہیں اور لاقانونیت اور حوانیت پھیلنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان تمام چیزوں کا اس کے اندر بھی ذکر آیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کر تھوڑی تھوڑی آگے لے کے چل رہی ہوں۔ سورۃ نور جو ہے اس کے اندر ابتدا یوں ہے، پہلی آیات سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے۔ سورۃ یہ ایک صورت ہے، انزلناها اتارا ہے ہم نے اس کو، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا ہے، فیہا اس میں،
آیات نشانیاں بینات روشن یا واضح لکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ تو اس طرح اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور ہمیں تاکہ ہم اس کے احکام کو سمجھیں اور عمل کریں اور نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نور کا سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تعارف اور اس کی فضیلت کو رکھیں گے کہ آپ تھوڑی اس کی فضیلت تھوڑی سی سمجھ لیں اور تھوڑا سا اس کا تعارف ہے تو بہت تفصیلی لیکن تھوڑا تھوڑا اس لیے کہ جتنا ہم آسانی سے آپ تک پہنچا سکیں کہ سورہ نور کے اندر کتنے احکام ہیں، کیا کیا مضمون ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ تو اس کے اندر پہلا حکم آئے گا جو حد زنا کا بیان ہے، یعنی پہلا حکم جو سورہ نور کے اندر آئے گا اس میں حد زنا کا بیان آئے گا۔ دوسرا حکم جو ہے زانی مرد و عورت کے نکاح کا بیان ہے۔ تیسرا حکم اس کے اندر حد قذف کا بیان ہے، یعنی جھوٹا الزام لگانا یا تہمت لگانا۔ اور چوتھا حکم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا بیان ہے، یعنی آپ کی پاک دامنی کا بیان ہے۔ پانچواں حکم بغیر اطلاع و اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت کا بیان ہے، یہ بھی اسی سورۃ نور کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو آپ پڑھتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے اس کا تھوڑا تعارف اور فضیلت رکھ رہے ہیں۔ چھٹا حکم ہے اس کا غض بصر نگاہ کی حفاظت کا، یعنی مومنوں کو مرد اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ اس کا بیان قرآن پاک میں کس طرح سے آیا ہے وہ بھی اسی میں ہے۔ ساتواں حکم ہے نکاح اور ضبط نفس کا بیان کہ نکاح کن صورتوں میں کرنا چاہیے یا نکاح کی ضرورت ہے، اور اگر نکاح نہیں ہوتا تو اپنے نفس کو ضبط کیسے کرنا ہے، یہ ساتواں حکم آئے گا اس سورۃ نور کے اندر ہی آئے گا۔ اس کو آپ نے بڑے غور و فکر سے سننا کرنا ہے۔ آٹھواں حکم نور الہی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو یا باقی انوار و تجلیات کی وہ جو چیزیں بیان کی ہیں وہ اس میں آئیں گی۔ نواں حکم اہل ایمان و طاعت کے لیے وعدہ خلافت کا بیان ہے کہ جو ایمان والے لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خلیفہ بنائے گا اور بنایا۔ 10واں حکم نابالغ بچوں اور گھریلو ملازموں کو اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کا بیان ہے، یعنی جو 10واں حکم ہے کہ گھر کے جو نابالغ بچے ہیں اور ملازم ہیں وہ اگر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو بھی اجازت لے کر اندر آنا چاہیے، اس کا تفصیل بیان ہوگی۔ 11واں حکم اس کے اندر باہمی اکل و شرب اور گھر والوں پر سلام کا بیان ہے، یعنی مل کر کھانا پینا اور گھر والوں پر سلام وغیرہ کس طرح سے کرنا ہے۔ 12واں حکم ہے بارگاہ خداوندی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بیان ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے مین 12 احکام بنا دیے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، لیکن یہ جو مین چیزیں جو آ رہی ہیں ان کو حد بندی کر دی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سورۃ نور کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ سزا کا طریقہ اور احتیاطیں یہ بھی سورہ نور کے اندر آئیں گی۔ قرآن و حدیث میں زنا کا عذاب اور وبال کیسے ہے، قذف کس کو کہتے ہیں، قذف کا شرعی معنی کیا ہے، احادیث کی روشنی میں قذف کا حکم، کوڑے مارنے کے احکام، جس پر حد قذف لگ چکی ہو وہ مردود و شہادت ہے، یعنی اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، اور لعن کا طریقہ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی اور لعنت کرنے کا طریقہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تہمت کے لگانے کی مفصل تفصیل حدیث مبارکہ کی روشنی میں کسی نبی کی زوجہ نے کبھی بھی کوئی بدکاری نہیں کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں احادیث اور آثار وغیرہ جو ہے وہ سارے اس میں آئیں گی، سارا کچھ اس میں آئے گا۔ پھر ساتھ ساتھ چند فقہی مسائل بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا ہے، اور مزید اس کے اندر یتیموں عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح ہم سورہ نور کا آغاز کریں گے اور چلیں گے آگے۔ ابھی میں اتنا ہی آپ کو بھیج رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے سننا شروع کیا یا آپ اس بات کو کیا پسند کرتی ہیں کہ آیا اس کو جاری رکھا جائے۔ کہ اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے معجزات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، مسلمانوں کی تنگ دستی، خوشحالی، اور بیمار و مزدوروں کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی اجازت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جو بھی بہن ہے اس کو سنے پیغام کو، اور وہ مجھے کم از کم اپنی طرف سے بتائے کہ آیا ہم اس کو جاری رکھیں، کریں، اور جو ہماری کلاس ہے وہ غور سے سنیں کہ ان کی تفسیر شروع ہو چکی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔